معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج اور سورہ توبہ کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں۔ اسلام میں چند چیزوں کو شعائر کہا گیا ہے۔ شعائر کے معنی علامت۔ علامت کا مطلب ایک چیز دیکھ کر اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان شاعر اسلام میں سے ایک ہے جو آج میرا موضوع ہے، اذان۔ مساجد، مدارس، قرآن، حج، عمرہ، قربانی کے جانور، یہ ساری چیزیں شعائر اسلام کہلاتی ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بیان کیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کا ارشاد، یہ شاعر اسلام ہے۔ یہ شاعر ان کی عظمت، ان کی تکریم، ان کی اہمیت انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان علامتوں کا احترام کرنا، ان چیزوں کی عزت کرنا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اذان ایک شاعر اسلام ہے۔ اذان کے معنی لغت میں آپ دیکھتے ہیں تو اعلان ہے۔ اسی کو سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیزار ہے ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں، اور اس کا رسول بھی ان لوگوں کے اعمال سے بری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اذان کا مطلب اعلان ہے، اطلاع دینا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے، مشرکوں سے بے حد بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی ان شرکیہ کاموں سے بیزار ہے۔ یہ تو اصطلاح ہے۔ اب اس کے چلتے سورہ حج میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، یا تو وہ آئیں گے اللہ اور رجال پیدل چل کر اپنی دبلی پتلی اونٹیوں پر، جیسے ان کو سہولت ہوگی اس طرح سے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو پہنچیں گے۔ اذان کا اس آیت کریمہ میں بھی مطلب ہے اعلان کرنا، اطلاع دینا۔ اذان کا شرعی مطلب کیا ہے؟ اصطلاح میں اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان کا مطلب ہے نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگوں نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ جب اذان کہہ دی جائے جمعہ کے لیے، فَاسْعَوْا، دوڑ پڑو، جلدی کرو نماز کے لیے، جمعہ کے لیے جلدی سے جلدی مسجد کو پہنچو۔ اس حدیث سے، اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ جمعہ کی آیت اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اذان شریعت کا ایک اہم حکم ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان پوری کی پوری عبادت ہے، یہ ثواب سے بھرپور عبادت ہے۔ یہ اذان شاعر اسلام میں سے ہے۔ اذان یہ ایک مسلمان آبادی اور غیر مسلم آبادی کا امتیاز کرتی ہے۔ جہاں پر اذان ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں مسلمان بستے اور آباد ہیں۔ جہاں اذان نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ یہاں کفر ہے، یہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت میں بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کبھی جنگ کے لیے جاتے، صبح سویرے آپ حملہ کرواتے، اور اس سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یستمع الاذان، اذان کی آواز پر غور کرتے کہ کہیں اذان ہو رہی ہو، اذان آتی ہے، آواز آتی تو آپ اس کو روک دیتے، حملہ ملتوی کر دیتے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی مسلمان آبادی کی علامت اذان ہے۔ یہ اذان آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سنت کو اپنی خلافت میں رائج کیا تھا، باقی رکھا تھا۔ فتنہ ارتداد ہوا، آپ کو معلوم ابوبکر زندگی میں آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت ہی پرفتن دور، اتنے مسائل تھے اس وقت، حضرت ابوبکر نے واقعی اللہ کی مدد اور تائید سے ایک ایک فتنے پر بہت کامیابی کے ساتھ قابو پایا۔ ان میں سے ایک فتنہ تھا مرتد ہونے کا، لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے تھے، تو آپ نے اپنے کمانڈروں کو، اپنے مجاہدین سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جس بستی میں اذان کی آواز آئے تو اس بستی پر حملہ نہ کرنا، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اس طرح سے اذان ایک اسلامی شعار ہے، اسلام کی علامت ہے۔ اذان کب مشروع ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام مکہ میں معراج ہوئے، معراج سے واپس آئے، آپ تحفہ لے کر آئے، نماز کا تحفہ تھا آپ کے پاس، اس کو جماعت کے ساتھ نافذ کرنے کے لیے مکے کا ماحول سازگار نہیں تھا۔ جب مدینہ طیبہ آپ پہنچے تو آپ کو سب سے بڑا فکر اس بات کا تھا کہ اذان یہ کیا ہو، لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کو سب کو ایک وقت میں مسجد میں جمع کرنے کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی ہے، یہ آپ کو بڑا فکر تھا اس بات کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے مشورہ کیا، کسی نے کہا، آپ نے مشورہ یہ کیا کہ سب کو ایک وقت میں مسجد آنے کی اطلاع دینا ہے، نماز کے وقت کی اطلاع دینا ہے، نماز کھڑی ہونے کی اطلاع دینا ہے، اس کے لیے آپ کو مشورہ دیجیے۔ تو کسی نے کہا ہم شنکھ بجائیں گے، نرسنگھا بجائیں گے، کسی نے کہا تو ہم ایک کام کرتے ہیں ایک جھنڈا لہرائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم آگ جلائیں گے، کسی نے کہا ہم شنکھ پھونکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب غیر مسلموں کی علامتیں ہیں، یہ اس پر نہیں چلا جا سکتا کیونکہ غیر مسلموں سے مشابہت ہوتی ہے۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم نماز کے وقت کے قریب کسی ایک آدمی کو مدینے کی گلیوں میں الصلاۃ جامعۃ کا لفظ کہتے ہوئے دوڑ لگائے گا تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز میں شریک ہونا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند آیا، لیکن اتفاق اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ کیا مصلحتیں تھیں، کیا اللہ تعالیٰ کی شان تھی، وہ اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ یہی بات چل رہی تھی، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی یہ سو رہے تھے اسی فکر کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر نماز کی جماعت کو لے کر کتنے فکر مند ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی فکر مند تھے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ناقوس بجاتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ رکو، میں تم سے یہ ناقوس خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا کرو گے تمہیں لے کر؟ کہا کہ ہم اس کو بجائیں گے۔ بجا کر کیا کرو گے؟ کہا ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کا وقت ہونے کی اطلاع دیں گے۔ تو اس نے کہا، اس آدمی نے کہا کیا میں تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ تو کہا ضرور بتاؤ، اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم یہ کلمات کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کہو۔ پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہو تو کہا تھوڑی دور ہٹ کر
اس نے اقامت کے کلمات کہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ قاف یہ دیکھتے ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی خواب میں نے ایسا دیکھا، کہا کیا کلمات تھے وہ بتاؤ، تو پورے کلمات عبداللہ بن زید نے اللہ کے نبی کو سنائے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، آپ نے کہا الحمدللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، اور آپ نے عبداللہ کو حکم دیا کہ تم بلال بن ابی رباح کو تم کہو یہ کلمات سناؤ، تاکہ وہ اپنی بلند اور سریلی آواز سے، دو چیزیں تھیں بلال کے پاس، آواز بلند تھی ان کی اور بہت لحن کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، کہا تم بلال کو یہ کلمات سناؤ تاکہ وہ اپنی بلند اور سریلی آواز سے لوگوں کو اذان کی اطلاع دے سکے۔ تو یہ بلال کو سنا رہے تھے، بلال اونچائی پر کھڑے ہو کر اذان کہہ رہے تھے، اسی کو اذان کہا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند ان کلمات کو سن کر بیدار ہوئی، گھبرائے ہوئے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20-25 دن پہلے ایسے ہی خواب، ایسی ہی الفاظ میں نے خواب میں دیکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یقیناً یہ سچا خواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق امت کے افراد کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ سنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، اس وقت سے اذان کو مشروع قرار دیا گیا۔ مشروع کے معنی یہ جہاں جس بستی میں مسلمان ہو کر اذان نہیں کہتے ساری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے اذان کے 3 حق ہیں جس کے حقوق بہت کم ہمارے پاس اس کا پاس و لحاظ ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں شریعت جو بھی کام ہم سے کرانا چاہتی ہے اس میں یا تو ہمارا دین کا یا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ شریعت کے احکام میں پایا جاتا ہے۔ اور پہلا حق اذان کا کیا ہے؟ الاستماع، استماع کا معنی غور سے سننا۔ غور سے سننا کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کسی کام میں مصروف ہوں، اذان ہو رہی ہو تو کیا آپ پوری توجہ، پورا دھیان، پورا خیال اذان کی طرف دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ استماع کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کان لگا کر غور سے سننا، ساری مصروفیات کو چھوڑ دینا، ساری مصروفیتوں کو چھوڑ دینے کا نام استماع ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے جگہ پر مصروف ہے، عورتیں اپنے کاموں میں مصروف، ہم اپنے لکھنے پڑھنے میں مصروف، واعظ و بیان کرنے والے واعظ و بیان میں مصروف۔ اذان کا استماع امت سے کم ہوتے جا رہا ہے۔ محسوس کریں اس بات کو، یہ باتیں ایسی ہیں جو دل پر چوٹ کرتی ہیں۔ ہم شریعت سے کتنی غفلت کر رہے ہیں، اگر ہوش ہے ہم کو تو ہم کو محسوس ہوگا۔ دوسری چیز اجابت۔ اجابت کا مطلب کیا ہے؟ اجابت کا مطلب ہے کہ 2 چیزیں اجابت کے، اذان کا جواب دینا، جس طرح سے اذان مؤذن کہتا ہے انہی کلمات کو دہرانا، انہی کلمات کو ریپیٹ کرنا، یہ اجابت قولی ہے، زبانی جواب ہے۔ اجابت فعلی کیا ہے؟ اجابت فعلی حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو نماز کی طرف چل کر آنا، یہ اجابت فعلی ہے۔ نماز کی طرف چل کر آنا اجابت فعلی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تیسرا اذان کے بعد کی دعا یہ حق ہے۔ آپ کو حدیث یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی اذان سنتا ہے
اذان کی کلمات کو دہراتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ پڑھتا ہے، حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اذان کے بعد فصلوا لی الوسیلہ، میرے لیے وسیلہ طلب کرو، میرے لیے مقام محمود طلب کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسلمان ان کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال کرتا ہے۔ دوستو اذان کیا ہے؟ اذان ایک معجزہ ہے۔ آپ غور کر دیکھیں، یہ یونیورس، یہ دنیا اتنی وسیع ہے، اس کا ایک ایک لمحے میں اذان ہو رہی ہے، ایک ایک منٹ میں اذان ہو رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر جگہ پر اذان گونج رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ آپ اذان پر غور کریں، سکون سے بیٹھ کر مؤذن کی آواز پر کان دے کر غور کریں، یہ اعلان کیا ہے؟ اللہ اسلام کا لب لباب ہے، اسلام کا خلاصہ اذان ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ لوگوں تم بتوں کی، یہ جو خبروں کی، جو دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہو، یہ سب تمہارے اوثان ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا چلانے والا ہے، اس کائنات کا مدبر ہے، اس کائنات کو اپنے اشارے پر چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ تکبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا ہونے کا اعلان۔ مؤذن حضرات اپنی سریلی آواز میں، جیسی آواز ہے اللہ، اپنی آواز میں فضا کو معطر کر رہے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے۔ پھر اس کے بعد شہادتین پر آئیے، شہادت دیتا ہے مؤذن کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کائنات میں 24 گھنٹے اس بات کا اعلان ہو رہا ہے مؤذن کے ذریعے سے، کائنات میں معبود ہو سکتا ہے تو صرف اللہ ذات ہے۔ عبادت اللہ کی چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، نذر و نیاز چڑھاتے تھے، دنیا بھر کے خرافات لوگ شرکیہ کام کرتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے یہی پیغام دیا لوگوں کو، لوگوں عبادت کا مستحق وہ ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، رب وہ ہے، عبادت اس کی کرو جس نے تم کو، تمہارے باپ دادا کو، سب کو، دنیا آدم سے لے کر آخری انسان تک پیدا کر رہا، کیا ہے، کرے گا، اس کی عبادت کرو۔ خلقکم، خالق کی عبادت کرو۔ یہی شہادت میں اسلام، یہ مؤذن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر توحید کے بعد اعلان کرتا ہے مؤذن کہ دیکھو لوگوں، شہادت کے اللہ کے معبود ہونے کا اطلاع ہم کو نبی محترم نے دیا ہے۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میں توحید ہے، رسالت ہے۔ اس کے بعد اس بات کا اعلان کرتا ہے مؤذن کہ لوگوں نماز کی طرف آؤ، یہ رسول بندے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے جو مجھے اور آپ کو نماز کے ذریعے سے جوڑ دیا۔ وہ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ذکر میں، ذکر سب سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کہا نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نمازی کو برائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا اس بات کا اعتراف عملاً کرتا ہے کہ میں اپنے خالق کے سامنے ادب سے کھڑا ہوں، اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہوں، اپنے خالق کے سامنے اپنا ماتھا رگڑتا ہوں۔ یہ عاجزی، انکساری، یہ درماندگی، یہ بے بسی انسان کی نماز کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ یہی اعلان مؤذن 24 گھنٹے کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ نبی نے عبادت کا طریقہ بتایا، وہ عبادت سب سے اہم عبادت نماز ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ نبی محترم نے ہم کو سکھایا۔ اس کے بعد کیا پڑھتا ہے مؤذن؟ حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی کس میں ہے؟ آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ نماز، یہ رسالت کا اقرار، یہ توحید کا اقرار آپ کو یقینی طور پر کامیاب کر دے گی۔ آپ کی دنیا کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آخرت کی طرف آؤ۔ پھر اعلان کرتا ہے اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ اس کائنات میں کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی سوائے اللہ کے۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان نماز کے وقت کی دخول کی اطلاع ہے۔ دور سے آنے والے نماز کی آواز سن کر کانوں میں پڑنے کے بعد اپنے نماز کے لیے چل پڑتے ہیں۔ چلنے کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو سے آنے کی عادت ڈالیے۔ مسجد میں سہولت ہوتی ہے، لیکن آپ نمازوں کے لیے آئیں تو وضو کے ساتھ آئیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم جو آپ مسجد کی طرف لے کر چلتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے نماز۔ پھر اس کے بعد اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ حی علی الصلاح کی دعوت دی گئی تھی آپ کو، اب قد قامت الصلاح کہہ کر آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ لوگوں وظیفے چھوڑو، دعائیں چھوڑو، قرآن اٹھا کر رکھو، آؤ عملاً نماز میں شریک ہو جاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر سکیں۔ یہ نماز کے لیے اذان جو کہی جاتی ہے لوگوں یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان کہنے والا، اذان کا جواب دینے والا، یہ کائنات میں جہاں تک ان کی آواز مؤذن کی پہنچتی ہے اس دوری تک اس کو ثواب اور اجر ہے، اور اذان کا جواب دینے والے کو بھی اس کے برابر اجر اور ثواب ہے۔ لہذا اذان کا احترام گھروں کے اندر، آفسوں کے اندر، اپنے کاروبار میں ان چیزوں کو نافذ کیجیے تاکہ آنے والی نسلیں ہماری اس بات کو یقینی جانیں کہ یہ شاعر ہے، یہ اسلام کی علامتیں ہیں، ان کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے۔ اس طرح احترام کا مطلب ہے کہ اذان کے موقع پر خاموشی اختیار کرنا، باتیں چھوڑ دینا، ایک دوسرے کو کاموں میں توقف کرنا، یہ خاموشی سے اذان کو جواب دیتے رہنا، یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذان کی بارے میں، اگر مجھ پر یہ خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں مؤذن بنتا۔ اللہ، آج ہم مؤذن جو سب سے کم تنخواہ لیتا اسے مؤذن بناتے ہیں، جس کی آواز سب سے بگڑی ہوئی اسے مؤذن بناتے ہیں۔ مؤذن ہمارے باپ کا نوکر معلوم ہوتا ہے، مؤذن کے اوپر ہر کوئی حکومت چلاتا ہے۔ عمر کہتے ہیں اگر مجھے خلافت کا بار نہ ہوتا تو میں مؤذن ہوتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے کیا ہو گیا تھا، میں حسن اور حسین کے لیے مؤذن بنانے کی سفارش اللہ نے مجھ سے کیوں نہیں کر سکا۔ یہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء، صحابہ اذان کا احترام کرتے ہوئے کانپتے تھے۔ کتنی بڑی کامیابی کی طرف مؤذن ان کو مفت میں دعوت دیتا ہے۔ لوگوں اذان کے بعد کی دعا پر غور کر دیکھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ مؤذن کی اذان کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے معبود، اے ہمارے خالق، اس دعوت، مکمل دعوت کے رب۔ اذان مکمل دعوت ہے، مکمل دعوت ہے، اس میں توحید ہے، کبریائی ہے، رسالت ہے، عمل ہے، اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اذان کے اندر بتائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی محترم نے دعا سکھائی، کہو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ تامہ کہتے ہیں مکمل دعوت کے رب۔ آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ وسیلہ کیا انشاءاللہ بتائیں گے۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ،
वबासु मकाम महमूदा, मकाम महमूद पर आपको मबूस फरमा। ये दुआ जो आदमी पढ़ता है, हल्लत लहू शफाअती, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी शफाअत, मेरी सिफारिश उसके लिए हलाल हो जाएगी। मुफ्त में ये नेकियां आती हैं दोस्तों, कोई खर्च नहीं है इसमें, जेब खाली नहीं होती। आप और मैं ढेर सारा सवाब, बेहद व बेशुमार सवाब। अजान के वक्त में 2 मिनट, हमारे मौज़िन आजकल के 1.5 मिनट में हिस्सा ख़त्म कर देते हैं। पहले के आज का अजान देखिए 3 मिनट बच्चा देता रहा माशाअल्लाह। इसे 1.5 मिनट के लिए हम सब्र ना करें, ज़रा तवक़ुफ़ ना करें तो बहुत बड़ा हमारा नुकसान है। अजान के बारे में एहतराम कीजिए, अजान का जवाब दीजिए, अजान सुनकर चलकर मस्जिद को, सवारी पर मस्जिद को आइए ताकि नमाज को कायम किया जा सके। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे आपको सबको शायर इस्लाम का एहतराम करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मौज़िनों का एहतराम करने की हमको सादत नसीब फरमा। मौला हमको हमारे दीन पर चलने की सादत नसीब फरमा। मौला हमारे लिए ये साल बड़ा आजमाइश का गुजर रहा है। अपने अजीज, अपने बुजुर्ग, अपने मोहसिनीन बीमार चल रहे हैं, अल्लाह इन सबको सेहत व आफियत अता फरमा। हमारे मोहसिनीन की सेहत अता फरमा, हमारे रिश्तेदारों को सेहत व आफियत अता फरमा। मौला जो जिसके भी रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह दवाओं में हुक्म नहीं है शिफा, तो शिफा का हुक्म देता है तो शिफा मिलती है। अल्लाह दवाओं में शिफा का हुक्म दे, हमारे मोहसिनीन चल फिर सकें, वो अपने कारोबार, अपने मामलात आसानी से अदा कर सकें। या अल्लाह उनको इसकी ताकत और तौफीक नसीब फरमा। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। सारा भारत परेशान है, इस हुकूमत से अल्लाह सारा भारत परेशान है। या अल्लाह ये मौका तो दिया है, या अल्लाह मुसलमानों को अच्छे से अच्छा वोट करने की तौफीक अता फरमा। 2 चरण ख़त्म, अभी 5 बाकी हैं। हर जगह पर मौला मुसलमान दिल खोल कर आगे बढ़कर सेक्युलर पार्टियों को वोट देने की तौफीक तू दे सकता है। अल्लाह तू तौफीक अता कर। मौला जालिमों के इस्तिबदाद को, जालिमों के इख्तिदार को ख़त्म फरमा। फिरौन को तो ख़त्म किया, हामान को, शद्दाद को, कितने बड़े बड़े ग्रांडिलों को तो ख़त्म किया। ये चीज़ें आज की हुकूमतें तेरे सामने क्या हैं अल्लाह, तिनके का भी हिसाब नहीं इन लोगों का। या अल्लाह इनको खशाक की तरह उड़ाने पर तू खुद सकता है। मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ये गर्मी हमारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मौला तू अपनी तरफ से रहमत की बारिशें नाज़िल फरमा। हम गुनहगार हैं, कल बड़ी उम्मीद लगाया तू कि बारिश बरसाऊंगा, लेकिन फिर तू हमको रुजू करने के लिए कह रहा है। अल्लाह हम तेरी तरफ रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह आसमान से बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह मस्क़े इबादका व बहाइमा का वंशुर रहमतका वही बलदकल मय्यित। अल्लाहुम्मा आगिसना गैसन मुगीसा मरी अम्मुरीआ नाफिअन गैर ज़ारिन आजिलन गैर आजिल। मौला गज़ा के मामले में हम दिन रात तुझसे मांग रहे हैं, 2 हुकूमतें बना दे, 2 सल्तनतें कर दे ताकि मुसलमान सुकून का सांस ले सकें। मौला जब तक रख दुनिया में इज़्ज़त व आबरू से रख, सेहत व आफियत से रख, जब भी मौत दे कलमे तैयबा पर कर्नों के दरमियान पाक साफ हालत में मौत नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन या ज़ल जलाली वल इकराम।